امام خمینی کی برسی کی تاریخ ہے۔ امام خمینی کا بھی مسلمانوں پر بہت احسان ہے۔ اگر ہم اپنے عالم کی قدر کریں گے تو ہم قدردانوں میں شمار کیے جائیں گے۔ ہم امام خمینی سے پہلے بھی شیعت تھی، اسلام تھا، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، اہل بیت سے محبت کرنے والے تھے، عزاداری بھی ہوتی تھی، مجلس بھی ہوتی تھی، محفل بھی ہوتی تھی۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نہیں ہوتا تھا، سب کچھ ہوتا تھا، لیکن اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا جس طریقے سے آج ہو رہا ہے۔ شیعہ ہر جگہ تھے لیکن اس طریقے سے نہیں پہچانے جاتے تھے جیسے بعد میں پہچانے گئے۔ عزاداری ہر جگہ ہوتی تھی لیکن اس طریقے سے نہیں پہچانی گئی جیسے بعد میں پہچانی گئی۔ محب اہل بیت پہلے بھی تھے لیکن اس طریقے سے نہیں پہچانے گئے جیسے بعد میں پہچانے گئے۔ انہوں نے ایران میں انقلاب لا کر حکومت قائم کر کے پوری دنیا کو اپنی طرف متوجہ کیا اور پیغام دیا کہ دیکھو اسے بھی شیعہ کہتے ہیں، جبکہ بڑی بڑی رکاوٹیں آئیں اور آج تک رکاوٹوں کا سامنا ہے، لیکن پیغام دیا ہے کہ اگر ہم اللہ رسول اور اہل بیت کے چاہنے والے ہیں تو ہمارا کام ثابت قدمی ہے۔ آج دنیا ہمیں جھکانا چاہ رہی ہے، ہم تو نہ جھکیں گے، لیکن آنے والا زمانہ دیکھے گا کہ دنیا ہمارے قدموں میں ہوگی، لوگ ہمارے قدموں میں ہوں گے۔ اور آج انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ جسے 40 سال سے لوگ جھکانا چاہ رہے ہیں وہ آج بھی جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ دنیا کے کونے کونے سے حکومتیں آج بھی ایران کے سامنے جھکنے کو تیار ہیں۔ یہ ثابت قدمی چاہیے۔ امام خمینی نے تشیعت کو عروج بخشا ہے، زمانے میں پہچانوایا ہے۔ شیعت پہلے بھی تھی لیکن پہچان ان سے زیادہ ہوئی ہے، اور پوری دنیا کے مسلمان وہاں پڑھے ہیں، اور وہاں سے پڑھنے کے بعد پوری دنیا میں علوم آل محمد کو نشر کرتے ہیں۔ پہلے بھی ہمارے ہندوستان میں ہر جگہ تھا، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو فراوانی ایران کے انقلاب کے بعد ہوئی ہے وہ پہلے نہیں تھی۔ تو ہمیں اپنے علماء کی قدر کرنا چاہیے جنہوں نے دین کو تقویت پہنچائی ہے، دین کو طاقت پہنچوائی ہے، دین کو مضبوط کیا ہے، دین داروں کو پہچانوایا ہے۔ ہمیں اسے پہچاننے کی اشد ضرورت ہے۔ چنانچہ اس موقع پہ ہمیں ان کے لیے پروگرام کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی ضرورت ہے، ان کے لیے مجلسیں کی جائیں، ان کے لیے فاتحہ پڑھا جائے، اس لیے کہ انہوں نے قربانی دی ہے، ثابت قدمی دکھلائی ہے، خدا رسول کے دین کو پہنچایا ہے اور پہچانوایا ہے۔ اور یہی اہل بیت اطہار علیہ السلام کا پیغام ہے کہ اہل بیت نے ان لوگوں کو دعائیں دی ہیں، جس کو اہل بیت دعا دے دیں اسے زمانہ چاہے جتنا برا بھلا کہے، اس کی شان میں، اس کی عزت میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے۔ اس لیے عزت دینے والی ذات اللہ رسول اور اہل بیت کی ہے، اور ذلیل کرنے والی ذات بھی اللہ رسول اور اہل بیت کی ہے۔ جسے اللہ عزت دے دے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ رسول ذلیل کر دیں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ اس بات کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا ہم سب کو توفیق دے کہ ہم در اہل بیت سے وابستہ رہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل کرتے رہیں۔